فہم قرآن عنوان ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان۔ سورہ یونس آیات نمبر 106-107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ فرمایا مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان کی ہر زندہ یا مردہ ہستی، ہر جاندار یا بے جان چیز آ گئی۔ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارا جائے جو کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ بندگی و عبادت چونکہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی پیدا کرتا ہے، تو اس مستحق کے عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی و عبادت بجا لانا نہایت ہی غلط ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ شرک کے برابر کوئی ظلم نہیں، جیسا کہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، بے موقع اور غلط جگہ پہ استعمال کرنا۔ تو بندگی و عبادت جو صرف خالق کا، اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دینے سے بڑا ظلم اور نا انصافی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو اس انسان کی اغراض دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو جیسے اولاد یا رزق کی طلب، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اس کی کوئی مصیبت یا تکلیف دور ہو سکتی ہو۔ آسان تر الفاظ میں اسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں طرح کے اغراض کے لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی اس کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ واضح شرک ہے جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس آیت کا صاف مطلب لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کی حقیقت یوں واضح کی گئی ہے کہ یہ دونوں باتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی تکلیف تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی جن یا فرشتہ یا نبی یا بزرگ یا پیر فقیر یا کوئی اور آستانہ اس کو دور نہیں کر سکتا۔ ما فوق الفطرت اور فطری اسباب کے تمام نتائج اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شفا صرف اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔
اسی طرح اگر ایک کسان پوری احتیاط سے اچھی قسم کا بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی پوری آبیاری نگہداشت دیکھ بھال کرتا ہے، مگر پکی ہوئی فصل کا اسے ملنا یا نہ مل سکنا، یا تھوڑا ملنا یا زیادہ ملنا، یہ سب کچھ اللہ کے اذن پر موقوف ہے۔ توحید کو سمجھنے میں یہ عقیدہ اس قدر ہماگیر ہے کہ اس سے ہر قسم کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ اگر کسی پر کوئی بھلائی نازل فرمانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب استعانت طلب کرے یعنی مدد مانگے تو اللہ سے استعانت طلب کر، اور جان لے کہ بے شک اگر سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دی ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی 3 آیات پر اگر کوئی محکم یقین کر لے تو انشاءاللہ مخلوق سے غنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، اور ان میں سے ایک یہ آیت ہے۔ ان آیات میں توحید کا ایک بنیادی سبق ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنی امیدیں اور اپنے خوف اللہ ہی سے وابستہ رکھ کر بس اسی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔